رانا صاحب آپ سے یہ انہوں نے جو ذکر کیا ورلڈ کیپٹلز میں یہ ایشو ریز کرنا چاہیے، بڑا افیکٹو ہوتا ہے، آپ اس کو بار بار اپنے دوست ممالک کے ساتھ، طاقتور جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ریز کرتے رہیں۔ ایک دفعہ مشرف کے زمانے میں ان کا خیال تھا کہ ان کا بش جونیئر کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، کشمیر کا کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا، اور مشرف صاحب روز کوئی نیا ذکر کرتے تھے، کوئی ریجن بنا لیں، اٹانومی دے دیں، کچھ کر لیں، سیلف رول پہ چل جائیں۔ دوسری دفعہ عمران خان ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کر کے آئے تھے، تو وہ ورلڈ کپ جیسے جیت کے آئے ہو نا، ایسے ایئرپورٹ پہ استقبال کیا گیا تھا۔ دونوں دفعہ بعد میں امریکہ بھول گیا کہ اس نے کیا کرنا تھا۔ اب آپ کو کیا امید ہے کہ آپ امریکہ کی خاطر اس کو بہت مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایران کی خاطر بھی، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، تو بعد میں امریکہ آپ کے کام آئے گا؟ دیکھیں، یہ مشورہ تو بڑا صائب ہے اور اس کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے۔ یعنی ان آل جو ہے نا وہ پروبیبلٹیز، اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے، لیکن بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کام ہمیں خود ہی کرنا پڑے گا۔ ہمیں امریکہ پہ امید نہیں رکھنی چاہیے۔ یعنی اب اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہم لوگوں سے جا کے بات کریں تو ٹھیک ہے، لوگ اپنے انداز سے جو ہے وہ ڈپلومیٹکلی جو ہے وہ اس کو ڈیل کریں گے۔ اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ بڑے مؤثر اقدامات جو ہے وہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ ہم اسے ایکٹ آف وار سمجھتے ہوئے جو بھی وہ اس قسم کا کوئی یعنی وہاں پہ ڈیم یا جو بھی جس قسم کی وہ کنسٹرکشن وہ کرنے جا رہے ہیں، کوئی ریزروائر بنانے جا رہے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ ہٹ کیا جائے اور اس کی اس کیپیسٹی کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ ہٹ کیا جائے، یہ آپ کی بات اچھی تگڑی ہے، کہنے کو بہت اچھی لگتی ہے، مجھے بڑا خوش ہوتا ہوں، لیکن یہ کرنا، اس کی امپلیکیشن آپ کو پتہ ہے، یہ جنگ ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ اس کی امپلیکیشن اسے بھی تو پتہ ہے نا کہ وہ جو کرنے جا رہا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ پانی روکے گا نا، لیکن وہ پانی مستقل نہیں روک سکتا، کیونکہ پانی کی پھر ایک جو حجم یا اس کی جو ویلیو جب اتنی بڑھے گی تو وہ پھر روک نہیں سکے گا، وہ فار سم ٹائم روک سکے گا۔ تو اگر اس کے متبادل ہم یہاں پہ ریزروائر جو ہے وہ بنائیں، جب وہ روکے تو ہم اس پانی کو استعمال کریں، اور جب وہ پھر فلڈ جیسی صورتحال سے ہمیں دو چار کرے، ویپنائز کرے واٹر کو، تو ہم ان کو جو ہے وہ اس کو سٹور کر لیں۔ یعنی ہم اس کے متبادل ایک تو ایکٹ آف وار کے طور پہ لے کے تو ان چیزوں کو ختم کرنا جو وہ یعنی یہ تو اپنی گھر کی تیاری ہوگی نا، یہ تو انڈیا نہ بھی جارحیت کرے نا تو ہمیں ویسے بھی کرنی چاہیے، ویسے ہی کرنی چاہیے۔ تو یہ دونوں طرح سے ہمیں جو ہے اس کے اوپر ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کے جو ہے وہ بات کرنی چاہیے۔ اس کے اوپر اگر ہماری کوئی مابین کوئی تھوڑا بہت ریزرویشن ہے، غلط فہمی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ ہمیں واٹر ریزروائر جو ہے وہ بنانا چاہیے۔ ویسے بھی جو کلائمیٹ چینج کی صورتحال ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ شاید یہ دریاؤں کا پانی جو ہے وہ اتنا زیادہ ہو سکتا ہے کہ اس کو روکنا ویسے ہی مشکل ہو جائے، اور انڈیا جو ہے وہ باوجود کیپیسٹی ہونے کے بھی وہ نہ روک سکے، اور ہمارے پاس اگر ریزروائر ہوں تو ہم انڈیا کے اس ویپن کو جو جس طرح سے وہ استعمال کرنا چاہتا ہے اس کو بالکل ہم جو ہے وہ فیس کر سکیں، ڈیفیوز کر سکیں۔ یہ ہو سکتا ہے، تو ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پوری دنیا کو انڈیا کا چہرہ جو ہے وہ بھی ایکسپوز کرنا چاہیے کہ جناب یہ دیکھیں یہ کر رہا ہے۔ یہ دونوں کام کرنے چاہیے۔ ایڈمرل فیصل صاحب، یہ جو یو اے ای کی طرف سے ایک نئی ڈیولپمنٹ آ رہی ہے ہمارے سامنے کہ ایرانین میزائل کل بھی وہاں فائر کیے گئے، ابھی بھی جب میں پروگرام شروع کر رہا تھا تو دوبارہ وہاں سے الرٹ آیا کہ وہ میزائل انٹرسیپٹ کرنے کے لیے یو اے ای تیار ہو رہا ہے۔ ایڈناک کے جو ابوظہبی کی کمپنی ہے اس کے 2 بحری جہاز بھی ہٹ ہوئے، اس کو آپ کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں ندیم صاحب، ابھی تک کوئی صورتحال واضح نہیں ہے۔ ایران نے تردید یا تصدیق نہیں کی ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا تو IRGC کا ایک پیغام کہیں چل رہا تھا کہ یہ فجیرہ پہ جو ہم نے اٹیک کیا یہ پہلے سے پلان نہیں تھا، اور یہ جو امریکہ نے ایران کی بوٹس پہ حملہ کیا ہے یہ اس کا رد عمل ہے۔ تو ابھی تھوڑا سا میرا خیال ہے ڈیولپنگ سچویشن ہے، تھوڑے کچھ گھنٹوں میں کلیئر ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ دیکھیے، پہل جو ہوئی ہے وہ امریکہ کی طرف سے ہی ہوئی ہے اس سیز فائر کی بریچ کی، اور اگر آپ شروع سے لے لیں تو جس دن سیز فائر ہوا ہے ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز کا کنٹرول لوز کیا ہے اور جہازوں کو آنے جانے کی اجازت دی ہے، تو فوراً ہی امریکہ نے بلاکٹ لگا دیا۔ بلاکٹ ایک ایکٹ آف وار ہے،
اگر آپ اس کو ٹیکنیکلی دیکھیں تو اسی دن سیز فائر تو بریچ ہو گیا تھا امریکہ کی طرف سے. گڈ آف ایران کہ ایران نے اس کو رسپونڈ نہیں کیا اور اس کو زبردستی توڑنے کی کوشش نہیں کی، ورنہ دوبارہ جنگ شروع ہو جانی تھی. پھر امریکہ نے ایران کے جہاز پکڑنے شروع کر دیے، ان کو کانفسکیٹ کر لیا. پھر اپنے بحری بیڑے بھی لے آیا، اور پہلے تو جیرل فورڈ بھی آ گیا تھا جو اب واپس جا رہا ہے، جارج ڈبلیو بش بھی آ گیا، مطلب آپ نے بلڈ اپ شروع کر دیا. ایران نے بھی اسٹریٹ آف ہارمز کو کنٹرول کو سخت کر دیا. اب بھی آپ اگر یہ دیکھیے تو امریکہ جب بات چیت چل رہی ہے اور آپ بلاکٹ آپ نے لگایا ہوا ہے ایران کے خلاف، اور اس لیے بھی لگایا ہوا ہے کہ ایران اسٹریٹ آف ہارمز کا کنٹرول چھوڑ دے، وہ نہیں چھوڑ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کی پوزیشن وہاں پہ بڑی اسٹرانگ ہے، تو آپ اسٹریٹ آف ہارمز میں جا کے اور جہازوں سے اس کی بوٹس کو مار رہے ہیں. تو دیٹ مینس کہ سیز فائر تو بریچ ہو گیا. تو اگر سیز فائر بریچ ہو گیا اور ایران کے پاس کوئی ایسی کریڈیبل انفارمیشن ہے کہ اس میں یو اے ای کی کوئی انوالومنٹ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس سے یو اے ای پہ اٹیک کرنا بنتا ہے اور ایران نے کیا ہے، تو پھر ایران کو مورد الزام ٹھہرانا مکمل طور پہ میرا خیال ہے یہ تو درست نہیں ہوگا. اچھا ایک چیز تو، ایک پکچر تو یہ ہے، یہ ابھی کچھ گھنٹوں میں کلیئر ہو جائیں گی چیزیں. ایک اور پکچر یہ ہے کہ دیکھیے دنیا میں اگر کسی ملک کا مفاد ہے ٹاکس فیل ہونے میں اور جنگ دوبارہ شروع ہونے میں تو وہ اسرائیل ہے. اور اس جنگ کے شروع سے ہی اسرائیل کی یہ حتی الامکان کوشش رہی ہے کہ یہ عرب ممالک کسی طرح اس جنگ میں شامل ہو جائیں. اس کو بڑے فوائد تھے. پہلا فائدہ یہ تھا کہ جو وہاں پہ ان کے پاس ویپن سسٹمز اور اکوپمنٹ ہیں وہ بڑے آسانی سے انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں یو ایس اور اسرائیل کے ساتھ، کیونکہ سارے ویسٹرن اوریجن کے ہیں یا یو ایس اوریجن کے ہیں. تو سپلائی چین کا ڈیلیما جو ایک بننے جا رہا تھا وہ وہیں سے ایڈریس ہو جاتا. دوسرا اس کو فائدہ یہ تھا کہ جو عرب اور پرشینز کی ہسٹوریکل لڑائی ہے وہ دوبارہ ابھر کے سامنے آ جائے. تیسرا یہ کہ یہ دونوں آپس میں لڑتے رہیں گے اور خود ہی کمزور ہو جائیں گے. اسرائیل آٹومیٹیکلی ایک ہیجمن بن کے سامنے آ جائے گا، اس کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کی یہ حتی الامکان کوشش ہوگی کہ کم از کم یو اے ای اس جنگ میں شامل ہو جائے باقاعدہ طور پہ. تو ایک فالس فلیگ آپریشنز اور روگ آپریشنز کا بھی احتمال ہے، پہلے بھی ہوئے ہیں. ایران نے کہا ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیے، کوئی تیسری پارٹی کر رہی ہے، اور ابھی بھی یہ احتمال ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ گھنٹے میرے خیال ہے انتظار کریں تو ہمیں چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی زیادہ. رانا صاحب جو ایرانین پیس ٹاکس ہیں اس میں ہمارے فیلڈ مارشل کا بھی بڑا رول تھا، خاص طور پر جو 3-4 دن انہوں نے ایران میں بیٹھ وہ کے خود گئے وہاں پہ جا کے خود انہوں نے ایرانین لیڈرشپ کو بھی قائل کیا اور ادھر وہاں سے واشنگٹن بھی کمیونیکیٹ کیا. اس کے بعد سے اتنی تلخی نہیں ہے ٹرمپ کے بیانات میں بھی، اور وہ آپس میں انگیج کر رہے ہیں، ٹیکس ایکسچینج ہو رہے ہیں. ابھی تک ایگریمنٹ کے قریب نہیں آئے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ پروپوزل تجاویز ایکسچینج کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں ٹائم فریم بہت لمبا ان کو دیا جا سکتا ہے؟ دونوں کے پاس یہ لگژری ہے کہ مہینوں لگے رہیں یا انہیں چند دنوں میں معاملہ سنبھال لینے چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ دنوں میں تو شاید یہ معاملہ جو ہے وہ حل نہ ہو سکے، لیکن مہینوں تک بھی یہ نہیں جانا چاہیے. ود ان ویکس میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ حل ہونا چاہیے، کیونکہ جیسے جیسے یہ معاملہ لمبا ہوتا جائے گا تو جو پوری دنیا کی اکانومی جو اس سے افیکٹ ہو رہی ہے اس کے اوپر اثرات جو ہیں وہ اور گہرے ہوتے چلے جائیں گے. اور بعض ممالک خاص طور پہ پاکستان کے اوپر بھی اس کا بڑا جو ہے وہ یعنی اگریسو امپیکٹ ہے. تو اس لیے یہ اگر دنوں میں نہیں تو ود ان ویکس جو ہے یہ حل ہونا چاہیے، اور یہ مہینوں تک جانے والی بات جو ہے یہ تو دنیا کے لیے تباہی کے مترادف ہوگی. آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگلے 8-10 دنوں میں دوبارہ اسلام آباد میں ایک بیٹھک سجے اور امریکہ اور ایران یہاں بیٹھ کے معاہدہ کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں یعنی میں ہی نہیں بلکہ جو لوگ بہت گہری نظر رکھتے ہیں اور جو پوری چیزوں کو انالائز کرتے ہیں تو ان کی بھی یہ رائے ہے یا ان کا بھی یہ اسیسمنٹ ہے کہ جو امریکن پریزیڈنٹ کا چائنا کا دورہ ہے تو اس سے پہلے اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پیش رفت پیدا ہوگی. ایڈمرل صاحب آپ سے بھی یہ سوال جاننا چاہوں گا، ایک لگژری آف ٹائم ایک خاص لمٹ تک تو ہو سکتی ہے، اس سے آگے کھینچیں گے تو چیزیں الٹ جائیں گی. آپ وہ ٹائم کتنا دیتے ہیں اس کام کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ میں رانا صاحب سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ گمبھیر مسئلے ہیں، دنوں میں تو نہیں ایکسپیکٹ ہم کر سکتے، لیکن ظاہری بات ہے کہ مہینوں اور سالوں پہ بھی یہ بات نہیں جانی چاہیے.
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے جو اپنا لائحہ عمل دیا ہے ابھی لیٹسٹ کے چیزوں کو ڈی لنک کیا جائے اور ون بائی ون اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنے کی چلنا چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ وہ بڑا پریکٹیکل ہے۔ آپ دیکھیے ندیم صاحب کہ ابھی تک امریکی اور ایرانیوں کے بیچ میں بات چیت تو نہیں ہوئی ہے۔ ایرانی تو بے شک بات چیت کرنے آئے تھے، لیکن امریکی تو ڈکٹیشن کے لیے آئے تھے، اور وہ تو ابھی بھی کچھ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ وہ ڈکٹیشن چاہتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اگر وہ مان لو تو آج رات کو ہم معاہدہ کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب دونوں ممالک کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اتنا کرٹیکل ٹائم ہے کہ دونوں کو 3 چیزوں کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ دونوں ایک دوسرے سے میکسیمم کنسیشنز لینا چاہتے ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ دوسرا فریق کنسیشن دیتا نہیں ہے، دے گا نہیں آرام سے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ تھوڑی سی مسل فلیکسنگ ہو رہی ہے، آرم ٹوسٹنگ ہو رہی ہے، برنک مین شپ پہ بھی جا رہے ہیں۔ دوسرا کہ ڈومیسٹک سپورٹ نہیں کوئی لوز کرنا چاہتا اپنی، اتنی جنگ لڑ کر آئے ہیں، اتنے بلند و بانگ دعوے کیے ہیں، نعرے لگائے ہیں، اب اگر ٹیبل پہ ہار جائیں تو پھر واپس جا کے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ دونوں طرف رجیم چینج کے چانسز ہو سکتے ہیں اگر کسی کی بھی ڈیل ڈھیلی ہوئی تو۔ اور تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ ایک نوشن آف وکٹری ہر جنگ کے خاتمے پہ کرافٹ کی جاتی ہے، جو بیلیجرنٹس ہوتے ہیں وہ کرافٹ کرتے ہیں کہ دہائیوں تک دنیا یاد رکھے کہ کس جنگ میں کس نے کیا کردار ادا کیا تھا، کون جیتا کون ہارا۔ تو یہ 3 میرا خیال ہے ان کے اوپر کمپلشنز بھی ہیں کہ انہوں نے ان 3 چیزوں پہ بھی کام کرنا ہے، جس کی وجہ سے سٹیٹمنٹس ایسی آتی ہیں، کچھ ایکشنز ایسے دکھائی دیتے ہیں، لیکن پس پردہ اگر بات چیت کا سلسلہ چل رہا ہے، جو کہ نظر آ رہا ہے کہ چل رہا ہے، اور جیسے رانا صاحب فرما رہے ہیں کہ کافی لوگوں کا یہ قوی خیال ہے کہ 14 سے پہلے یا چائنا جانے سے پہلے ٹرمپ صاحب چاہیں گے کہ اس میں کوئی بریک تھرو ہو، تو وہ ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔